پر بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب نے. شاہ صاحب، یعنی جو بھی دنیا کو دکھائے گا کہ یہاں پر پامالیاں ہو رہی ہیں، وہ چاہے دلی ہو، وہ چاہے کشمیر ہو، اسی کے خلاف بھارت کارروائی کرے گا. دیکھیے، پاکستان مسلسل اپنی تشویش کا اظہار کرتا رہا ہے کہ ہندوستان میں جو سلوک برتا جا رہا ہے اقلیتوں کے خلاف، بالخصوص مسلمانوں کے خلاف، اس پر ہمیں بے حد تشویش ہے. ہم بارہا اس کا ذکر کرتے رہے ہیں کہ جو انسانی حقوق کو جس انداز میں پامال کیا جا رہا ہے، بالخصوص مقبوضہ جموں کشمیر میں، یہ ایک بہت بھیانک داستان ہے جو دنیا کی نظروں سے اوجھل رکھی جا رہی ہے. اب جب اس کے اظہار کا وقت آیا، جب اس کو ایکسپوز کیا گیا، تو ایمنسٹی انٹرنیشنل کے خلاف آپ نے دیکھا کہ جو آر ایس ایس انسپائرڈ بی جے پی گورنمنٹ ہے، انہوں نے سخت کارروائی کی ہے. اتنا ان کو مجبور کر دیا کہ انہیں اپنی جو کارروائیاں ہیں، جو اپنی آپریشنز ہیں، انہیں معطل کرنا پڑا. ان کے جتنے اکاؤنٹس ہیں وہ فریز ہو گئے. وہ اپنے عملے کی تنخواہیں نہیں دے پا رہے. وہ جو اپنا ریسرچ ورک ہے اس کو جاری نہیں رکھ پا رہے. اور ان کا بنیادی قصور کیا ہے؟ دو چیزیں ہیں جو دلی سرکار کو پسند نہیں آئیں. ایک، انہوں نے جو انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے کشمیر میں، اس کو اجاگر کیا. اور دوسرا، جو دلی میں جو فسادات ہوئے تھے، سیکٹیرین رائٹس ہوئے تھے، اس میں جو پولیس کا ہاتھ تھا، جو پشت پناہی تھی، اس کو انہوں نے بے نقاب کیا. اب یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو ان کو ناگوار گزری، اور اس کی وجہ سے ہیلے بہانوں سے انہوں نے کارروائی کی ہے. اور جو ان لافل ایکٹیویٹیز پریونشن ایکٹ ہے 2019 کا، اس کا سہارا لے کر ان پر قدغن لگائی جا رہی ہے. اور ان کے علاوہ جو دیگر ڈسینٹنگ وائسز ہیں انہیں بھی پابند کیا جا رہا ہے. یہ اپنے یہاں بھی سفوکیشن بڑھا رہے ہیں اس طرح سے، یعنی سچ بولنا، سچ دکھانا ان کے اپنے میڈیا کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. وہ صحافتی ادارے ان کے یہاں سر کرائسس کا شکار ہیں، بہت مشکل سے کام کر پا رہے ہیں کہ جو کم از کم پکچر کی دوسری سائیڈ ہی دکھانا چاہیں. دوسری طرف ایمنسٹی انٹرنیشنل، مطلب وہ بھی اپنا کام نہ کرے، کوئی بھی اپنا کام نہ کرے، جو بانسری یہ بجا رہے ہیں بس اسی کو ہی دکھایا جاتا رہے. اب مجھے بتائیے کہ یہ ہم تو ہمیشہ پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، شاہ صاحب آپ تو خاص طور پر ہر فورم پر اس کی بات کرتے آئے، لیکن بات کرنے کے علاوہ اب اگر آپ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھی کام نہ کرنے دیں، سر یہ کیا کافی نہیں ہے سبکی کے لیے؟ یہ کیا کافی نہیں ہے ان کا اصل چہرہ سب کے سامنے آیا ہونے کے لیے؟ دیکھیے، چہرہ تو بے نقاب ہو چکا ہے، ہو رہا ہے اور مسلسل ہو رہا ہے. اگر یہ کارروائیاں جاری رہیں گی تو بے نقاب تو وہ ہوتے رہیں گے. اب سوال یہ ہے کہ دنیا کو کیا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ ہیومن رائٹس کاؤنسل کو اس کا فل فور نوٹس لینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں جو پرسیکیوشن ہو رہی ہے ہیومن رائٹس گروپس کے خلاف، اس پر انہیں نہ صرف کڑی نگاہ رکھنی چاہیے، ان کی ڈھارس باندھنی چاہیے، ان کو سہارا دینا چاہیے. ان کو جو اس وقت جو انسیکیورٹی وہ محسوس کر رہی ہیں، انہیں پروٹیکشن ملنی چاہیے. اور جو ڈینائل ہے، جو ایکسیس نہیں دیا جا رہا ہیومن رائٹس کو، آرگنائزیشنز کو، خاص طور پہ کشمیر میں، وہ ایکسیس بھی ملنا چاہیے. جتنی ہیومن رائٹس باڈیز ہیں، چاہے پاکستان میں ہیں یا بین الاقوامی سطح پر ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج انہیں آواز اٹھانی چاہیے اور ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. سر، آبادی جس ملک کی اس قدر ہے، وہاں پر دو ڈپارٹمنٹس، دو شعبے ایسے ہیں کہ جس کا تذکرہ اس وقت ساری دنیا میں ہو رہا ہے اور تھو تھو ہو رہی ہے. ایک ان کا ہیلتھ کیئر سسٹم، جس کے لیے یہ مشہور تھا کہ ان کے ہاں دوائیں اور سرجریز دونوں سستی ہیں، اور لوگ یہاں پر آ کر انڈیا کے باہر بھی لوگ یہاں سے آتے ہیں اور علاج کراتے ہیں. وہ ہیلتھ کیئر سسٹم، وہ رسپانسبلٹی کا پیمانہ کیا ہے، وہ ایکسپوز ہوا ہے ساری دنیا میں کورونا آنے کے بعد میں. دوسری طرف ہے ان کی پولیس، ویسے بھی ان کی پولیس میں انکاؤنٹر اسپیشلسٹ ہیں،
वैसे भी इनकी पुलिस इस बात के लिए मशहूर है कि इन्वेस्टिगेशन के नाम पे ये लोग क्या क्या करते हैं। वो छोड़ दीजिए टैक्स कलेक्शन के लिए कितने ज्यादा मुतहर्रिक होते हैं, इन्वेस्टिगेशन के मामले में ये किस किस्म के हैं और ये कितने झूठ के ऊपर अपने पूरा केस खड़ा कर देते हैं। सर, रियासत इन्वॉल्व है कत्लेआम में। अगर बात की जाए फसादात की, नाइंसाफी की, जुल्म की, रियासत रिएक्ट नहीं कर रही जब सेहत आमा का मामला है। सर, ये कैसी रियासत है, ये कैसा मुल्क है और किस बात के दावे? देखिए, दावे तो उनका दावा तो ये भी है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन आप देख रहे हैं कई जमहूरियतों में इस किस्म के हकूक पामाल नहीं होते जिस किस्म के हकूक वहाँ आज जम्मू कश्मीर में पामाल हो रही हैं। जो सलूक अक़लियतों के साथ बरता जा रहा है वो किसी जमहूरियत में ऐसी गुंजाइश मौजूद नहीं होती, लेकिन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि जो कोरोना की जो वायरस की स्प्रेड में मिसहैंडलिंग हुई है और जो उनकी हिकमत अमली जो थी जो बुरी तरह नाकाम हुई है, आज हिंदुस्तान के अंदर आवाजें उठ रही हैं। लोग समझते हैं कि मईशत को बेपनाह नुकसान पहुंचा है और इंसानी जानों को आप देखें किस हद तक, किस तेजी से वहाँ अमवात हुई हैं और किस तेजी से वहाँ वबा फैल रही है। पूरी दुनिया की लपेट में है। हम भी उस चैलेंज से दो चार हैं, लेकिन अल्लाह का करम हुआ है, हमने कदरे उसको बेहतर मैनेज किया है और जो खदशात थे उससे फिलहाल अल्लाह ने हमें महफूज रखा हुआ है। अब हमें भी चाहिए कि हमारे स्कूल खुले हैं, छोटे मासूम बच्चे स्कूलों में जा रहे हैं, वालिदैन को भी, टीचर्स को भी एहतियात बरतनी होगी और उनकी हिफाजत करनी होगी। शाह साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। और मिलाद तो एमनेस्टी इंटरनेशनल को मिलने वाली धमकियां थी, लेकिन एट द एंड हमने कोरोना से मुतालिक भी आपका कमेंट लिया। बेहद शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप। बढ़ते हैं आगे।